وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ ترجمہ: اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں ہر پکارنے والے کے، وہ پکارتا ہے میں قبول کرتا ہوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج کا پروگرام دعا صرف اللہ سے ہم سیکھیں گے جو دعائیں تجوید کے ساتھ، وہ ہے ڈر اور گھبراہٹ، اور خاص طور پہ جب خوف طاری ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان دعاؤں کو آج ہم تجوید کے ساتھ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہماری زندگی میں ہزار قسم کی پریشانی اور خوف نے ہم کو جکڑا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس کلمات کو اپنے لیے لازم کر لے وہ ہر طرح کے خوف، پریشانی اور گھبراہٹ سے دور رہے گا، کیونکہ یہ کلمات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھے جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا۔ تو جب انہوں نے یہ کلمات اپنی زبان سے جاری کیے تو وہ اس آگ سے زندہ سلامت نکل آئے۔ تو سوچیں آگ کی کتنی بڑی وحشت ہوتی ہے، کتنا بڑا خوف ہوتا ہے، لیکن ان کلمات کو پڑھنے کے بعد ان کے اوپر کوئی خوف نہ رہا۔ تو ہمارے لیے بھی یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اس کلمات کو صبح شام اپنے لیے لازم کر لیں۔ اس کی تجوید کچھ اس طرح ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک اور دعا ہے، ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم نے غزوہ خندق کے دن عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دل تو اچھل کر حلق میں آ گئے، یعنی خوف کی وجہ سے، تو کیا کوئی ایسی دعا ہے جو ہم پڑھ لیں؟ تو اللہ کے نبی نے یہ الفاظ بتائے، یہ دعا بتائی۔ تو آپ کے اوپر بھی جب کوئی گھبراہٹ، پریشانی یا رنج آئے تو ان الفاظوں کا استعمال کیجیے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پریشانی کو دور فرمائے گا۔ اور وہ الفاظ یہ ہیں: اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اے اللہ، ہمارے عیوب پر پردہ ڈال اور ہمارے خوف کو امن سے تبدیل فرما، آمین۔